ان کی رفاقت کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ رفاقت میں نہیں ہے تو وہ بہت خطرے میں ہے. جو لوگ ایماندار ہیں انہوں نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے، اور وہ کلیسیا اجتماع میں نہیں ہے، دوسرے مسیحیوں کے ساتھ رفاقت میں نہیں ہے، یاد رکھو وہ بہت بڑے خطرات میں ہے. ان کے لیے بڑی بڑی مشکلات آنے والی ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے پرابلمز ہونے والے ہیں، وہ بڑے نقصانات کا جو ہے وہ سامنا کریں گے. یہ بائبل مقدس کی بات ہے، یہ خدا کی حضوری کی بات ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھو. اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے، یسوع نے کہا، مقدس یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی 12ویں آیت پڑھیں، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہیں چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. اور جو کوئی نور میں ہے، جو کوئی روشنی میں ہے، جو کوئی دن میں ہے، جو کوئی یسوع میں ہے، جو کوئی خدا میں ہے، اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ آپس میں دوسرے مسیحیوں کے ساتھ، دوسرے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت میں رہے، شراکت میں رہے، دوسروں کے ساتھ میل ملاپ رکھے. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے گناہوں کا اقرار. اگر کوئی مسیحی ہے، اگر کوئی ایماندار ہے، اگر کسی نے توبہ کیا، آپ میں سے بپتسمہ لیا، تو وہ ایماندار کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتا ہے، اپنے گناہوں کو مانتا ہے. یہ مجھ سے مسٹیک ہوئی، مجھ سے بھول ہوگی، مجھ سے غلطی ہوگی، آپ اس کے لیے دعا کریں. تو مسیحی رفاقت جو ہے اس کو گناہوں سے پاک کرتی ہے، اس کو گناہوں سے مبرہ کرتی ہے، اس کو گناہوں سے الگ کرتی ہے، اس کو گناہوں سے دور کرتی ہے. جب آپ مسیحی رفاقت میں ہوں گے تو آپ ایک دوسرے کے سامنے اقرار کریں گے، اور پھر آپ ہر روز جب دعا کے لیے آپ کو پتہ اکٹھا ہونا ہے تو آپ کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ کوئی گناہ نہیں کریں گے، آپ کوئی گالی نہیں دیں گے، آپ کوئی لعنت نہیں کریں گے، آپ کوئی برے الفاظ نہیں بولیں گے. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ دعا کرنے والے ہیں. جو دعا نہیں کرتے وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ گالیاں بھی دیتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں، وہ کرودھ بھی رکھتے ہیں، وہ فساد بھی کرتے ہیں، وہ جگہ جگہ کوئی پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں لڑائی کا کہ بس کہیں نہ کوئی پرابلم کھڑی کر دیں. ایسے لوگ جو ہیں یاد رکھو واصل جہنم ہوں گے. ایسے لوگ جو لوگوں کے اندر نفاق ڈالتے ہیں، تفرقے ڈالتے ہیں، لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑے اور بری باتوں کے بیج ہوتے ہیں، کڑوے بیج ہوتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں. کیونکہ آسمان پر مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی ہے صرف پاک لوگ ہی جائیں گے. کون سے لوگ؟ جو نور میں چلتے ہیں. جو کوئی نور میں ہے اس کی رفاقت کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ. جس کی رفاقت خدا کے ساتھ ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے. جس کے اندر خدا کا کلام ٹھہر جاتا ہے وہ پھر دنیا کی چیزیں، دنیا کی باتیں، دنیا داری، دنیا کے لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے. جو دنیا دار ہیں وہ کہتے ہیں چلو کسی فنکشن پر چلتے ہیں، چرچ کیا جانا ہے، چلو کسی رشتہ دار کے پاس چلتے ہیں، چرچ بھی دیکھنا کے بعد ہی ہو جائے گی. وہ ان باتوں میں مصروف ہے، وہ دنیاوی چیزوں میں مصروف. پر جو ایماندار ہیں مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی جو نجس ہے وہ نجس ہوتا جائے گا، جو برائی کرتا ہے برائی کرتا جائے گا، جو بھلائی کرتا ہے بھلائی کرتا چلا جائے گا، نیکی کرتا ہے نیکی کرتا چلا جائے گا. اچھے لوگ یہ پہچان ہوگی اخیر زمانہ، وہ اچھائی کرتے ہی جائیں گے. برے لوگوں کی یہ پہچان ہوگی، وہ برائی کریں گے، وہ اچھا نہیں کریں گے. اس لیے خدا کا کلام ہم بیان کرتا ہے جس طرح کہ وہ نور میں ہے ہماری آپس میں شراکت ہے. ہیلیلویا. جو کوئی یسوع کے پیچھے چلتا اس کو کہا گیا وہ اپنی خودی سے انکار کرے گا، اور جب وہ اپنی خودی سے انکار کرے گا تو اپنے آپ کو کم سمجھے گا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، اپنے آپ کو کچھ سیکھنے والا سمجھے گا، اور وہ دوسروں کے ساتھ رفاقت کرے گا، میل ملاپ کرے گا، دوسروں کے ساتھ مل کر رہے گا. تو یوں وہ فتح مند زندگی بسر کرے گا. لوگ مسائل میں ہوں گے، لوگ مشکلات میں ہوں گے، لوگ طرح طرح کی آزمائشوں میں ہوں گے، لیکن وہ ایماندار جو ایمانداروں کے ساتھ رفاقت میں رہتا ہے اس کی زندگی پرسکون ہوگی. ہیلیلویا. کیونکہ بائبل میں تذکر کرتی ہے، یسوع نے کہا جو اطمینان میں دیتا ہوں وہ دنیا نہیں دے سکتی، جو اطمینان
میں دیتا ہوں وہ دنیا نہیں دے سکتی. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے پاس ہے ہی نہیں. سارے اطمینان، سکون، آرام کس کے پاس ہے؟ خداوند کے پاس. اس لیے بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے اس کی تعلیم دی اور کہا، مقدس متی کے انجیل کے اندر خدا نے تعلیم دیتے ہوئے کہا، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے میں ان کے درمیان موجود ہوں. ہیلیلویا. اس کا مطلب ہے کلیسیائی رفاقت ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانداروں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہونا ضروری ہے. یہ موبائل رابطہ آپ کا کر سکتا ہے. کس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے یا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ موبائل آپ کے پاس اس لیے اس دنیا کے اندر ہے. آپ الگ بات ہے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، گناہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بدی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنی دنیا کو سیٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آسمان کی بادشاہت میں جانے کے لیے اگر اس کو استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا. ورنہ یہ بت ہے، آپ اس کی پرستش کر رہے ہیں، آپ اس کی پوجا کر رہے ہیں، آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں. جو آپ کو اس میں اچھا لگتا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے، آپ اس کے راستے پہ چل رہے ہیں. اور اگر آپ ایماندار ہیں تو پھر آپ کے لیے مشعل راہ خدا کا کلام ہے. کیونکہ خدا نے اپنے لوگوں کو دنیا میں سے کیا کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا میں نے تمہیں دنیا میں سے چن لیا ہے. تم دنیا کے نہیں ہو. تم دنیا کے نہیں ہو، اور جب تم دنیا کے نہیں ہو تو پھر دنیا کی کوئی چیزیں بھی تمہاری نہیں ہے. خدا کے کلام میں کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا 2 خط اس کا 6 باب ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے. 14 آیت یہاں پر دیکھیں گے. خدا ہمیں وضاحت دے رہا ہے، خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم دوسروں سے الگ چنے ہوئے ایک مسیحی فتح مند زندگی گزارنے کا آسان اور سمپل طریقہ ہے کہ ہم مسیحی ایمانداروں سے رفاقت رکھیں، دوسرے مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ رفاقت کریں، جو دعا بندگی کرتے ہیں، جو خدا کے کلام کی باتیں کرتے ہیں، جو خدا کی سچائیاں بیان کرتے ہیں، جو خداوند میں مصروف رہتے ہیں. ہم ان کے ساتھ فیلوشپ میں رہیں. کیا لکھا ہے؟ 6 باب کی 14 آیت کرنتھیوں کے نام پولس رسول کے خط میں 2 خط کی 6 باب کی 14 آیت سے خداوند کا کلام ہمارا رہنمائی کرتا ہے. بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیحال کے ساتھ کیا موافقت ہے، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. اس واسطے خدا فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیزوں کو نہ چھو، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے. یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے. آمین. یہ کلام کس کا ہے؟ قادر مطلق خدا کا. یہ بات کس کی ہے؟ یہوہ خدا کی. یہ پیغام کس کا ہے؟ ہمارے نجات دینے والے خدا کا، جس نے ہم سے اتنی محبت کی کہ اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا. اس نے کہا اگر تم برے لوگوں سے، بری محفلوں سے، برے یارانے چھوڑو گے، ایسے کام چھوڑو گے جو خدا کو پسند نہیں، تو پھر تمہارے اندر خدا رہے گا اور تمہاری زندگی میں خدا ہوگا، تمہارے گھر میں خدا ہوگا، تمہارے ارد گرد خدا ہوگا. خدا ان سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے. میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا اور ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. ہیلیلویا.
اگر آپ خدا کے کلام پر عمل کریں گے. زبور ایک پہلے زبور کے اندر بڑی وضاحت دی گئی. مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور بدکاروں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، اس کے یارانے برے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چرچ بھی آتے ہو اور آپ کی رفاقت غلط لوگوں کے ساتھ بھی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. آپ ایماندار ہیں اور آپ کی رفاقت غلط لوگوں کے ساتھ بھی، جو چرچ نہیں آتے کہیں اور جاتے آپ ان کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو یہ خدا کے لوگوں کا شیوا نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے منفرد رکھتے ہیں. اور خدا کا گھر بت خانہ نہیں ہے یہاں پر بت رکھے جائیں، جہاں پر اس کی پوجا کی جائے، جہاں پر کہا جائے یہ آپ کا یسوع ہے، یہ اس کی ماں ہے، یہ خدا ہے، یہ خدا کی ماں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں. نہیں، خدا کا گھر ایسا نہیں ہے. خدا کا گھر تو مقدس ہے، خدا کا گھر تو پاک ہے. وہاں پر کسی بت پرست کی کوئی اجازت نہیں ہے. دوسرا حکم، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. اور پھر تیسرا، تو خداوند اپنے خدا کا نام، اب جو بت پرستی کرتا ہے وہ بے فائدہ نام لیتا ہے، اس کے لیے وہ بھی گناہ ٹھہرتا. گناہ تو کر رہا ہے، نام بھی لے رہا وہ بھی گناہ میں جا رہا ہے. اس لیے بائبل مقدس کے اندر وضاحت دی گئی، تم میری امت ہوگی. کب؟ جب تم برے لوگوں سے، بری چیزوں سے، بری باتوں سے، بری محفلوں سے، غلط قسم کے لوگوں سے دور رہو گے. بے ایمان لوگوں سے. جو ایماندار ہو کر بھی غلط کام کر رہے ہیں وہ بے ایمان لوگ ہیں. جو ایماندار ہو کر بھی توبہ بپتسمہ کی ہے، عبادت میں نہیں ہے، چرچ میں نہیں ہے، کلیسیا رفاقت میں نہیں ہے، خدا کے کلام کی تعلیم سے روشناس نہیں ہو رہے، وہ سب بے ایمان ہے. اور بے ایمانوں کے ساتھ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کوئی واسطہ نہ رکھو. بے ایمانوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہ رکھو، کیونکہ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ تعلق واسطہ بنائیں گے تو وہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ. جو آپ کے خدا سے پیچھے ہٹ گیا ہے، جو آپ کی محفل سے پیچھے ہٹ گیا ہے، جو آپ کے چرچ سے پیچھے ہٹ گیا ہے، جو آپ کی کلیسیا آپ کا رکن نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ رفاقت میں نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ فیلوشپ نہیں رکھتا، جو آپ کے ساتھ دعا بندگی نہیں کرتا، آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ آپ کے خدا کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو آپ اس کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ اس لیے خداوند کے کلام مقدس کا مسیح کا بلیحال کے ساتھ کیا موافقت، کیا واسطہ؟ روشنی اور تاریکی کی کیا شراکت؟ نور اور تاریکی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. پیدائش کی کتاب کا جب ہم پہلا باب پڑھتے اس کے اندر لکھا ہے خدا نے کہا روشنی ہو جا تو تاریکی بھاگ گئی. ہیلیلویا. خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو اس نے رات کہہ دیا. اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے خدا منبع انوار یسوع المسیح وہاں ہوں گے، وہاں نہ تاریکی ہوگی، وہاں نہ رات ہوگی، وہاں نہ رونا ہوگا، وہاں نہ کرونا ہوگا، کوئی قسم کی مشکل نہیں ہوگی. ہیلیلویا. وہاں پر لوگ خوشحال ہوں گے، شادمان ہوں گے، لیکن وہی ہوں گے جن میں وہ رہتا ہے. ہیلیلویا. جو ناپاک چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، ناپاک چیزوں کو جو چھوتے تک نہیں، ایسے لوگ ایمانداروں کے تعلق سے لکھا ہے پترس رسول جب کوٹھے پر چڑھ گئے، بھوک لگی تھی، بہت سخت بھوک لگی، بالکل لوگ اور کوٹھے پر چڑھ کر دعا کرنے لگا. خدا نے ایک چادر دکھائی، اس میں ہر قسم کے جاندار دکھائے، کیڑے مکوڑے جو پاک ناپاک ہر قسم کے. اور خدا ان کی طرف سے آواز آئی اٹھ ذبح کر کھا. خدا تو جانتا ہے میں نے کسی ناپاک چیز کو آج تک نہیں چھوا، میں نہیں کر سکتا. ایماندار جو لوگ ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی کسی ناپاک چیز کو چھو نہیں سکتے، اس کے قریب نہیں جا سکتے. جیسے کلام میں لکھا ہے مردے کے سبب سے اپنے آپ کو لالچ نہ کر. بہت سارے لوگ مردوں کی عید مناتے ہیں، تو کیا واسطہ ہمارا ان کے ساتھ؟
کیا تعلق مسیحی کا غیر مسیحی کے ساتھ؟ بائبل مقدس کے اندر ہر ایک چیز کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، ہر چیز کی واضح تعلیم دی گئی ہے۔ سارا سال یاد نہیں آتا کہ ہمارے عزیز کی کوئی قبر کا کیا حال ہوگا۔ سال بعد جب غیر قوم کے لوگ کام کرتے ہیں قبروں پر، اگر وہ بھی کر رہے ہیں، کیا واسطہ ہے ایک ایماندار کا غیر ایماندار کے ساتھ؟ کیا واسطہ؟ کیا ان کی باتوں کے ساتھ، کیا ان کی رسومات کے ساتھ، کیا ان کی تعلیمات کے ساتھ آپ کا کیا تعلق واسطہ ہے؟ آپ کس خدا کو مانتے ہیں؟ کس خدا کی پوجا کرتے ہیں؟ اگر آپ مسیحی رفاقت میں رہیں گے، کلیسیائی رفاقت میں رہیں گے، دوسرے مسیحی ایمانداروں کی رفاقت میں رہیں گے، تو ہر آپ سچ اور جھوٹ کو جان جائیں گے، ہر غلط اور صحیح کی پہچان کر پائیں گے، ہر پاپ اور گناہ سے آپ نکل آئیں گے۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، ضروری ہے کہ خدا ہم میں رہے۔ اگر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم رفاقت میں ہیں، ہم دعا میں ہیں، ہم کلیسیا میں ہیں، ہم خدا کے گھر میں ہیں، تو جو خدا میں ہے وہی خداوند کے ساتھ آسمان پر جا سکتا ہے۔ جو خدا میں نہیں ہے وہ کیسے آسمان پر جا سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس نے خدا کے کلام کی بات کو نہیں مانا۔ ہم نے شروع میں پڑھا عبرانیوں کے 10ویں باب کے اندر خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ جس قدر دیکھ رہے ہو وقت قریب آ رہا ہے، اس قدر زیادہ رفاقت میں رہو، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو، ایک دوسرے کی بات کو سنو، ایک دوسرے کی بات پر کان لگاؤ، ایک دوسرے کی تربیت لو۔ جی کہو نہیں سانو بہت پتا ہے، پھر تو پتا ہے جو مرضی کرو گے، پھر تو کسی نے کتوں منع کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہاں آپ بتائیں مجھے کیا بات ہے، تو پھر آپ سیکھیں گے، آپ ایک دوسرے کی تربیت کریں گے، ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے، ایک دوسرے کی بہتری کی بات کریں گے، ایک دوسرے کی بھلائی کی بات کریں گے، اور ایک دوسرے کی ترقی ہوگی۔ اور ایماندار جب رفاقت میں رہیں گے تو اس سے ظاہر ہوگا یسوع ان میں رہتا ہے۔ پر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم ایماندار ہیں تو ہم جو کم ایمان والا ہے اس کے لیے ٹھوکر کا باعث بھی بنتے ہیں، اس کے لیے مشکل کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اگر ایک ایماندار ہوا ہے، نیا مسیح ہوا ہے، توبہ کی اس نے بپتسمہ لیا ہے، آپ کو 20-50 سال ہو گئے مسیح میں آئے، تو آپ کے مقابلے میں تو نہیں ہو سکتا۔ آپ اس پر ایک دم ساری باتیں کرتے کہ نہیں تو یہ بھی کر، وہ بھی کر، یہ بھی کر، وہ بھی کر، وہ کہے میں کتنی مشکل سے گئے۔ اب جب وہ آہستہ آہستہ رفاقت میں رہے گا آپ کے ساتھ، آپ اس کو نصیحت کریں، تربیت کریں، تو یوں وہ آہستہ آہستہ بہت سارے گناہ پاک چھوڑتا چلا جائے گا، اس کی زندگی خدا میں بڑھتی چلی جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ ہم نے دیکھا بہت سارے ایماندار خدا یسوع مسیح کی تعلیم لے رہے تھے، یسوع کے پیچھے چل رہے تھے، لیکن ہوا کیا؟ ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، اور وہ بات کیا تھی؟ یسوع نے کہا اپنا گوشت کھانے کے لیے دیتا ہوں، میں اپنا خون پینے کے لیے دیتا ہوں۔ نے کہا نہ بابا، یہ کون سی بات نہیں شروع ہوگی؟ کیا ہم انسان کا گوشت کھائیں گے؟ کیا انسان کا خون پیئیں گے؟ یہ تو شریعت اس کی اجازت ہی نہیں دیتی ہے، یہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر باتیں ہیں۔ کلام میں لکھا ہے الٹے پھر گئے لوگ، گل اپنی سمجھ نہیں آئی تو اپنا رخ چینج کر دیا۔ لیکن جو ٹھہرے رہے انہوں نے کہا یسوع زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے، تجھے چھوڑ کر کہاں چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ جو رفاقت سے رہے، جو فیلوشپ میں رہے، جو تربیت اور نصیحت لیتے رہے، وہ خدا کی بادشاہی میں دوسروں کو لانے کا ذریعہ بن گیا، اور وہ خدا کے روح القدس سے معمور ہو گئے، اور وہ پوری دنیا میں اس کے کلام کی منادی کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ہاللیلویہ۔ اور جو نہیں سمجھے، خدا ان کا باپ بھی نہیں بنا، وہ اس کے بچے بھی نہیں رہے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہوں۔ ہاللیلویہ۔ کتنے جو خدا کو باپ کہتے ہیں؟ ہاتھ ذرا کھڑے کر کے بتاؤ۔ کتنے ہیں جو خدا کی بات کو سنتے ہیں؟ کتنے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے؟
ہاتھ کٹ گیا. کتنے ہیں جو لڑائی جھگڑا نہیں کرتے؟ دیکھا کتنے ہاتھ ڈالے گئے. خدا کے فرزند بننا آسان ہے، مشکل نہیں ہے ایمانداروں کے لیے. جس نے گناہ چھوڑا، توبہ کی، بپتسمہ لے لیا، یسوع کو پہن لیا، وہ ہر برائی چھوڑ سکتا ہے، وہ خدا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس کے اندر اس کا تخم بنا رہتا ہے اور وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. اس لیے بائبل مقدس کے اندر ہمیں بیان کیا گیا، بائبل مقدس میں ہمیں وضاحت دی گئی کہ خدا چاہتا ہے ہم میں رہے، ہم میں چلے پھرے، ہمارے گھر میں ہو، ہمارے خاندان میں ہو، ہمارے رشتوں ناتوں میں ہو، ہماری کلیسے رفاقت میں ہو، ایک دوسرے کے ساتھ. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے فرزند بنے. کیا بنے؟ خدا کے بچے. تو جو بچے ہیں وہ باپ کی بات کو مانتے ہیں. اس لیے ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اپنے باپ کی بات مانیں. سب کہتے ہیں دعائیں ربانی نہ پڑھو تو کدھر جا، یہ دعائیں ربانی نہیں پڑھتے، پتہ نہیں کبھی مشن چل رہی ہے. تو خدا کا کلام میں کہتا ہے جب تم اسے باپ کہتے ہو تو پھر اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلو. جیسے وہ رحیم ہے تم بھی کیا کرو؟ رحم کرو. جیسے وہ اپنا سورج نیکوں بدوں پر چمکا رہا ہے، جیسے وہ بارش راستوں نہ راستوں پر برسا رہا ہے، تم بھی سب کے لیے ایکول ہو جاؤ. ہلیلویا. پھر مت دوسرے پر اپنی تعلیم پھونسیں، مت اپنی باتیں ہم دوسرے کو منوانے کی کوشش کریں. ہمارا کام خدا کے کلام کی تعلیم ہے، اس پر عمل کرنا. اور کلیسیا میں اگر ہم اس روئے زمین پر فتح مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مسیحی رفاقت میں رہیں. کون سی رفاقت میں؟ میں آپ کو اس بات کے لیے انکریج کرتا ہوں کہ آپ جو ایماندار لوگ ہیں ان کے ساتھ میل ملاپ رکھیں. وقت قریب ہے، انتہائی اہم وقت آ چکا ہے جس میں ایمانداروں کا اکٹھا رہنا ضروری ہے، کیونکہ شریر بہت سارے پلان بنا رہا ہے، پر ہم سب کو ایمانداروں کو آج کے کلام کی تعلیم یہ کہتی ہے، خداوند یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم دوسرے مسیحوں کے ساتھ مسلسل رفاقت میں رہیں. کبھی کبھی گرجے نہیں، مسلسل آئیں. کبھی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دعا نہ کریں، مسلسل کریں، بلا ناغہ دعا کریں، بلا ناغہ رفاقت میں رہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا ہم میں رہنا چاہتا ہے. کتنے لوگ چاہتے ہیں خدا مجھ میں رہے؟ ہیلیلویا. سب چاہتے ہیں خدا رہے. تو خدا کو رکھنے کے لیے اپنے دل، اپنی زبان، اپنے منہ، اپنی آنکھوں، اپنے کانوں کو پاک کر لو. مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کہ وہ خدا کو دیکھیں. جو ڈرتے ہیں ان کے چاروں طرف خدا کا فرشتہ ہوگا، اور جو اپنے منہ، زبان، ہونٹوں کو خداوند کے سپرد کرتے ہیں، خداوند ان میں رہتا ہے. خدا ان کا باپ اور اس کے بچے ہیں. آؤ ہم خداوند سے دعا مانگیں. خداوند ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کلیسیائی رفاقت میں رہ سکیں، ایمانداروں کے ساتھ رفاقت میں رہ سکیں. خدا باپ میں